بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز ساتھیوں، پیارے دوستو، ہم اسلامی دعویٰ سینٹر الجمعیت الدعوہ والارشاد وتوعیت الجالیات بالبدیعہ الریاض کے ایجوکیشنل اور تعلیمی کیندر اسلم تو فعلمنی کے ہندی لیول کے دوسرے لیول میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب ہم عربی بھاشا کا دوسرا لیول شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ فرسٹ لیول میں اسی کتاب کے 10 پارٹ اور 10 لیسن پڑھ چکے ہیں، اب اس کے آگے ہم اس لیول میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کتاب کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ، یعنی عربی بھاشا سکھانے والے پارٹ یا اسباق۔ کتاب کا پورا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها، یعنی عربی بھاشا سکھانے والی کتاب ان لوگوں کے لیے جو عربی بھاشا نہیں جانتے ہیں، جو عربی بھاشا ان کی نہیں ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہمارے مشروع اسلم تفعلمنی نے اپنے درس اپنے اسباق کے لیے چنا ہے، اور اس کو المملکۃ عربیۃ السعودیہ، وزارت التعلیم العالی، الجامعۃ اسلامیہ المدینہ المنورہ نے تیار کیا ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں الدکتور عبد الرحیم۔ تو اب ہم اس کا 10واں سبق، ہاں پچھلے لیول میں ہم نے 9 سبق پڑھے ہوں گے، تو اب ہم 10واں لیول، 10واں لیسن اور 10واں پارٹ جو ہے آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں خاص طور سے مذکر مؤنث اور آپ کا، میرا، اس کا، اس طرح کا جو ہے اس پر جو ہے مشق کرایا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میرا گھر، تمہارا گھر، اس کا گھر اور اس لڑکی کا گھر۔ تو ہمارے ہندی اردو میں تو اس کا دونوں کے لیے بول دیں گے اس کا گھر، لیکن اس کو ہم جو ہے کانٹیکٹ سے سمجھ لیں گے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو ان باتوں پہ جو ہے اس سبق میں زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، 10واں لیسن، 10واں سبق، سبق نمبر 10، 10واں پارٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ کنورسیشن ہے، بات چیت کا انداز ہے۔ بولتے ہیں حامد من انت، حامد پوچھتا ہے کسی سے، اپنے سامنے والے سے، من انت، تم کون ہو؟ تو سامنے والا جو ہے اس کا نام محمد ہے، تو وہ بولتا ہے انا طالب بالجامعہ، وہ بولتا ہے کہ میں جامعہ کا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ جامعہ مطلب یونیورسٹی، اور ودیالیہ، مہا ودیالیہ جس کو بولتے ہیں ہندی میں، وہ ہے میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ پھر حامد بولتا ہے انت طالب جدید، کیا تم نئے اسٹوڈنٹ ہو؟
محمد بولتا ہے نعم ہاں انا طالب جدید، ہاں میں نیا طالب علم ہوں. اب اس کو اوپر طالب جدید بولا، اور یہاں پہ چاہے تو نعم انا طالب جدید بھی بول سکتے ہیں، اور چاہیں تو ملا کے اس کی پورا زبر زیر ظاہر کر کے بھی بول سکتے ہیں انا طالب جدید. ٹھیک ہے. پھر حامد بولتا ہے من این انت، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو محمد جو اس کا سامنے والا ہے وہ بولتا ہے انا من الہند، میں بھارت کا ہوں، میں ہندوستان کا ہوں، میں انڈیا کا ہوں. حامد حامد پوچھتا ہے مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو بولتا ہے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. پھر حامد بولتا ہے ومن ھذا الفتى الذی معک، یہ لڑکا جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ تو بولتا ہے محمد ہوا زمیلی، وہ میرا دوست ہے، ساتھی ہے. دوست زمیل مطلب دوست ساتھی سب آتا ہے. پھر حامد بولتا ہے ہوا ایضاً من الہند، کیا وہ بھی بھارت ہی کا ہے؟ محمد بولتا ہے لا نہیں، ہوا من الیابان، وہ جاپان کا ہے. وہ کہاں کا ہے؟ وہ جاپان کا ہے. حامد بولتا ہے مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو محمد بولتا ہے اسمہ حمزہ، اس کا نام حمزہ ہے. پھر حامد بولتا ہے ما لغتک یا محمد، تمہاری بھاشا کیا ہے اے محمد؟ محمد بولتا ہے لغتی الاردیہ، میری بھاشا اردو بھاشا ہے، میری زبان جو ہے اردو ہے، میری بھاشا اردو بھاشا ہے. پھر حامد بولتا ہے اہی لغت سہلہ، کیا یہ آسان زبان ہے؟ کیا یہ ایزی لینگویج ہے، ایزی بھاشا ہے؟ محمد بولتا ہے نعم ہاں ہی لغت سہلہ، یہ بہت آسان زبان ہے. پھر حامد بولتا ہے وہ حمزہ ما لغتہ، کہ حمزہ کی بھاشا کیا ہے؟ ہاں حمزہ جو تمہارا صدیق ہے، دوست ہے، اس کی زبان کیا ہے؟ محمد بولتا ہے لغتہ الیابانیہ وہی لغت صعبہ، بولتا ہے اس کی زبان جو ہے، اس کی بھاشا جو ہے جاپانی بھاشا ہے، اور یہ بہت مشکل زبان ہے. لغت صعبہ، بہت مشکل زبان ہے. اور یہ جو ہے ایک اس کا نمونہ دیا ہے اللغت الیابانیہ، جاپانی زبان کا تھوڑا سا ایک نمونہ دیا ہے کہ اس طرح ہوتی ہے وہ زبان، اس طرح وہ لکھی جاتی ہے. پھر حامد بولتا ہے این ابو کا یا محمد، تمہارے والد صاحب، تمہارے پتا جی کہاں ہیں اے محمد؟ محمد بولتا ہے ابی فی الکویت، میرے پتا جی کویت میں ہیں. وہ طبیب شہیر، وہ مشہور ڈاکٹر ہیں، وہ بہت فیمس ڈاکٹر ہیں. حامد و این امک، حامد پوچھتا ہے اور تمہاری ماتا جی کہاں ہیں، تمہاری امی کہاں ہیں؟ محمد بولتا ہے ہی ایضاً فی الکویت مع ابی، کہ میری ماتا جی بھی کویت میں میرے ابو کے ساتھ ہیں. ہی مدرسۃ ہناک، وہ وہاں ٹیچر ہے، وہ جو ہے شکشک ہے، مدرسہ استانی ہے. حامد اذهبت الى الکویت یا محمد، حامد پوچھتا ہے کیا تم کویت گئے ہو اے محمد؟ محمد بولتا ہے نعم ذهبت، میں جا چکا ہوں، میں گیا تھا. حامد و زمیلک این ابوہ، حامد پوچھتا ہے تمہارے دوست کے پتا جی کہاں ہیں؟ محمد بولتا ہے ابوہ فی الیابان، اس کے پتا جی جاپان میں ہیں. ہوا تاجر کبیر، وہ بڑے جو ہے بزنس مین ہے، وہ بڑے تاجر ہے. حامد الیک اخ یا محمد، اب پوچھتا ہے کہ حامد پوچھتا ہے الیک اخ یا محمد، کیا تمہارا بھائی بھی ہے اے محمد؟ اسی کو یاد رکھے الیک، کہ جاندار چیز کے لیے جب پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ہے، تو اس کے لیے
لکا لگائیں گے، اور بے جان چیز ہوگی تو اس کے لیے عندہ وغیرہ بول سکتے ہیں. جیسے اگر بولنا ہے کہ کیا تمہاری بہن ہے اے محمد، تو بولیں گے، سوال کریں گے الکا اختن یا محمد. لیکن اگر بولنا ہے کیا تمہارے پاس کتاب ہے، تو الکا نہیں بولیں گے، اعندک بولیں گے، اعندک کتاب یا محمد. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد محمد بولتا ہے نعم لی اخن واحد اسمہ اسامہ وہی معی هناك في المدینة المنورة ولی اخت واحدة اسمها زینب وهي في العراق مع زوجها مہندس. بولتا ہے ہاں، محمد بولتا ہے ہاں، میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام اسامہ ہے، اور وہ میرے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں ہے، اور میری ایک بہن بھی ہے جس کا نام زینب ہے، اور وہ عراق میں رہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور اس کے شوہر جو ہے مہندس ہے، مطلب انجینئر ہے. حامد بولتا ہے عندک سیارۃ یا اخی، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے اے میرے بھائی. اب یہی فرق بتا رہا ہے. یہ بتایا تھا نا لی الکا، یہ کہ اگر جاندار ہے، بھائی وغیرہ جیسے ہیں، تو اس کے لیے جب سوال کریں گے لا سے پوچھیں گے، لیکن اگر بے جان چیز ہے تو اس کے لیے عندک کا استعمال ہوگا. اب وہی بول رہے ہیں، سیم سوال ہے، عندک اخن یا محمد، عندک سیارۃ یا اخی، سیم سوال ہے، یعنی الک اخن یا محمد، اور دوسرا سوال عندک سیارۃ یا محمد. تو بولتا ہے کہ محمد بولتا ہے لا ما عندی سیارہ، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، عندی دراجہ، میرے پاس سائیکل ہے، حمزہ عندہ سیارہ، ہاں حمزہ کے پاس گاڑی ہے. اب جو ہے ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، ابیات شروع کرتے ہیں. بولتے عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہ جو پیچھے سوالات نیچے کیے گئے ہیں اس کا جواب دیجیے. جیسے مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ میں سے جو کوئی ہمارے سبق میں شامل ہے اپنا نام بتائیں گے، اسمی احمد، اسمی محمد، یا جو آپ کا نام ہے وہ بولیں گے. مسمک، تو جواب دینا ہے اسمی حامد. من این انت، تم کہاں کے ہو، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو بولیں گے انا من الہند، میں بھارت کا ہوں. ما لغتک، تمہاری بھاشا کیا ہے؟ تو بولیں گے لغتی الہندیہ، میری بھاشا ہندی بھاشا ہے. نمبر 4 این ابوک، تمہارے پتا جی کہاں ہیں؟ تو بولیں گے ہوا فی الہند، وہ بھارت میں ہے، وہ انڈیا ہی میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ عربی بھاشا میں اب جب بار بار ایک ہی چیز ذکر ہوگی تو اس کے لیے بار بار نام نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ ہر زبان میں بار بار نام نہیں لیا، اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتا ہے جس کو پروناؤن بولتے ہیں انگلش میں. تو اب جیسے این ابو کا ہے، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو اس کا جواب دیں گے ہوا فی الہند. ایک تو یہ جواب ہے، یا اس کو جواب دے سکے ابھی فی الہند، میرے پتا جی بھارت میں ہیں. دونوں طرح سے جواب دے سکتے ہیں. این امک، تمہاری ماتا جی کہاں ہیں؟ تو اس کا دونوں جواب ہے، ہیا فی الہند یا امی فی الہند، دونوں طرح سے جواب دے سکتے ہیں. الک اخن، کیا تمہارے بھائی بھی ہیں، تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ جواب دیں گے نعم لی اخن، لی اخن. اندی اخن نہیں بولیں گے، لی اخن، یہی یاد رکھنے کا ہے. الک اختن، کیا تمہاری بہن بھی ہے، تمہاری بہن ہے؟ تو جواب دیں گے نعم لی اختن یا لا.
لا سے نہیں یس سے ہی جواب دینے کا، نعم ہی سے جواب دینے کا. نعم لی اختن. نمبر 8 عندک سیارتن، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ تو جواب دیں گے نعم عندی سیارتن. عندک دراجہ، کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ جواب دیں گے نعم عندی دراجہ یا نعم عندی. ہاں اس کو تو اگر چاہیں تو ما عندی دونوں جو ہے نگیٹو جواب دینا ہے تو ایسا بولیں گے لا ما عندی دراجہ. یا سوال جو ہے پازیٹیو دینا ہے تو بولیں جواب پازیٹیو دینا، بولیں گے نعم عندی سیارہ نعم عندی دراجہ. اور اگر نگیٹو دینا ہے تو بولیں گے لا ما عندی دراجہ، میرے پاس سائیکل نہیں ہے. عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ تو اس کا جواب اگر دینا ہے پازیٹیو اس بات میں تو بولیں گے نعم عندی قلم. اور اگر نگیٹو جواب دینا ہے نفی میں کہ نہیں ہے تو بولیں گے لا ما فی عندی قلم. ما عندی قلم، فی نہیں لگائیں گے، ما عندی قلم. آج کل بول چال کے بھاشا میں ما فی لگا دیتے ہیں، لیکن کتابی زبان میں فی نہیں لگائیں گے. ما عندی قلم. بولتے عندک دفتر، کیا تمہارے پاس فائل ہے، کاپی ہے؟ تو اس کا جواب دیں گے نعم عندی دفتر یا لا ما عندی دفتر، دونوں طرح دے سکتے ہیں. ایسے ہی ابو کا تاجر، کیا تمہارے پتا جی تاجر ہے؟ نعم ابی تاجر یا لا اس کو اگر نفی میں جواب دینا ہوگا تو اگر اس کا جواب نفی میں دینا ہے تاجر کا کہاں گیا ابو کا تاجرون، کیا تمہارے پتا جی بزنس مین ہیں؟ تو بولیں گے نعم ابی تاجرون. اور اگر اس کو نافیہ میں جواب دینا ہے تو جواب دیں گے لا ابی لیس بتاجر. تو اس کو اس بات ہی میں جواب ہی دیں آپ لوگ، نفی میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد من این محمد، محمد کہاں کا ہے؟ جواب دیں گے ہوا من الہند یا محمد من الیابان. دونوں طرح سے یا تو ضمیر لگا دیں گے ہوا کر کے یا چاہیں تو محمد ہی ریپیٹ کر دیں گے. من این محمد تو جواب دیں گے محمد من الہند یا ہوا من الہند، دونوں طرح سے بول سکتے ہیں. ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ تو جواب دیں گے لغتہ الہندیہ. این ابوہ، اس کے پتا جی کہاں ہے؟ ہوا فی الہند یا ابوہ فی الہند، دونوں طرح جواب دے سکتے ہیں. این امہ، اس کی ماتا جی کہاں ہے؟ تو بولیں گے ہیا ہیا، یہاں پہ ضمیر لائیں گے ہیا فی الہند، وہ ان کی ماتا جی بھارت میں ہے. من این حمزہ، حمزہ کہاں کا ہے؟ تو بولیں گے ہوا من الہند یا من الیابان، کچھ بھی لگا سکتے ہیں. ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ تو بولیں گے لغتہ الہندیہ یا الیابانیہ، جو بھی ہوگی وہ بولیں گے. این ابوہ، ان کے پتا جی کہاں ہیں؟ ہوا فی الہند، ہوا فی الامریکہ، کچھ بھی دے سکتے ہیں. ہوا فی السعودیہ. این زینب، زینب کہاں ہے؟ تو اب یہاں پہ ہیا ضمیر لائیں گے لیڈیز مونس کے لیے، ہیا فی البیت، وہ گھر میں ہے. این زوجہا، اس کا شوہر کہاں ہے؟ زوجہا فی السعودیہ، زوجہا فی الہند، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. زوجہا مدرسون، کیا اس کے شوہر مدرس ہے؟ تو بولیں گے نعم زوجہا مدرسون. یا اگر نفی میں بولنا ہے تو لا زوجہا مہندسن،
نہیں، اس کا شوہر جو ہے انجینئر ہے. اس کے بعد بولتے ہیں ضعف الفراغ فیما یلی الضمیر ہوا وہا، یعنی خالی جگہ میں یہ ضمیر ہو یعنی مذکر یا ہا مؤنث لگانے کا ہے. جو مذکر ہوگا اس کے ساتھ ہو لگائیں گے اور جو مؤنث ہوگی ہا لگائیں گے. بس یہی اس پورے میں بتایا گیا ہے. جیسے هذه البنت طالبۃ، یہ بچی طالبہ ہے، یہ اسٹوڈینٹ ہے. آپ بولیں گے اسمہ زینب تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے یہ ہا لگانا ہوگا، اسمہا. ٹھیک ہے، اسمہا زینب. یہی بتانے کا ہے کہ مذکر کے لیے ہو اور مؤنث کے لیے ہا، یہ سمجھ کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اس کو تھوڑا سا یہاں بناتے ہیں لیکن ہم کو اس پہ جم نہیں رہا ہے. تو یہ ہے اسمہا زینب. محمد طبیب، محمد ڈاکٹر ہے. وہ ابنہ مہندس، ہاں اس کا لڑکا انجینئر ہے. یہ ابن تو یہ جو ہے اس کے لیے ہاں تو یہاں پہ ہم ہا لگائے تھے، ہا ایسا کہ یہ مؤنث ہے، اور یہاں پہ ہم مذکر لگائیں گے، ہو لگائیں گے. بس یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، محمد طبیب و ابنہ مہندس، محمد ڈاکٹر ہے اور اس کا لڑکا انجینئر ہے. ھذا الرجل تاجر کبیر، یہ آدمی بڑا تاجر ہے، اور چونکہ مذکر ہے تو اس پہ ہو لگائیں گے. اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے. آمنہ فی الغرفہ، آمنہ گھر میں ہے، روم میں ہے. وہ امہا فی المطبخ، اور اس کی ماں کچن میں ہے، کھانا پکانے کے روم میں ہے. عائشۃ طبیبۃ، عائشہ ڈاکٹرنی ہے. وہ اختہا ممرضہ، اور اس کی بہن جو ہے نرس ہے. اختہا یہاں پہ ہا لگائیں کیونکہ مؤنث ہے. خرج محمد من الفصل وخرج معه، محمد گھر سے نکلا، محمد جو ہے کلاس سے نکلا. وخرج معه، اور اس کے ساتھ اس کا دوست بھی نکلا. تو زمیلہ دیں گے، اس کا دوست بھی نکلا. آگے بولتے ہاتھ خمسۃ اسئلہ واجوبہ کالمثال الآتی، یعنی ایسا جیسا پیچھے دے رہا ہے ایسا بولا ہے. 4 جو ہے ادھارن اور مثال بنانے کے لیے بولا ہے. اس کا جو ہے پیٹرن دے دیے ہیں، نمونہ. عندک قلم، یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے نعم عندی قلم. اب ایسے ہی جو ہے بول رہے ہیں جو ہے 5 مثال لانے کے لیے، یعنی اس بات میں پازیٹیو میں 5 مثال بول رہا بنانے کے لیے آپ لوگوں کو. جیسے عندک قلم، تو آپ بتائیں گے عندک بیت، کیا آپ کے پاس گھر ہے؟ تو جواب دیں گے نعم عندی بیت. یہ تو اس بات کا ہو گیا، پازیٹیو کا ہو گیا. اور نیچے جو ہے مثال دے رہے ہیں نیگیٹو کا. عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ تو جواب دینا ہے کہ نہیں میرے پاس قلم نہیں ہے. تو جواب دیں گے لا ما عندی قلم. تو اسی حساب سے آپ لوگ مثال بنائیں گے. 2 4 5 بولا گیا ہے. اب بولتا ہے تأمل ما یلی، بولا اس پہ آپ فکر کیجئے. یہ ایک فوٹو دیا ہے اور اس کے لیے کئی لفظ دیا ہے. ایک دیا ہے بیتن، یہ تو بیت کسی بھی گھر کو بیت بولتے، گھر بولتے. کسی بھی گھر کو کے لیے عربی میں بیت کا لفظ آتا ہے تو بیتن. اب میرا گھر ہے تو اس کے بولیں گے بیتی. دوسرے کا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، سامنے والے کا گھر ہے تو بولیں گے بیتو کا. اور کوئی آدمی ہے جو ابھی سامنے نہیں ہے، غائب ہے، لیکن وہ لڑکا ہے، مذکر ہے،
تو اس کے لیے بولیں گے بیتہ. اور اگر لڑکی ہے اور وہ گھر کوئی لڑکی کا ہے جو ابھی موجود نہیں ہے تو غائب ہے تو بولیں گے بیتہا. تو اب اسی پہ آپ 10 مثال بنا سکتے ہیں. مثلا قلم ہے تو قلم بولیں گے قلمی میرا قلم. قلمک تمہارا قلم. قلم ہو اس لڑکے کا قلم. قلمہا اس لڑکی کا قلم. بولتے اضف الاسماء الآتیہ الى المتکلم والمخاطب والغائب والغائبہ کما ہوا موضح فی المثال. کہ یہ جو نیچے لفظ دیے گئے ہیں ان کو جو ہے نا ایسا بنانے کا ہے جو متکلم کا بھی بن جائے, مخاطب کا بھی بن جائے, اور غائب مذکر کا بھی بن جائے, غائب مؤنث کا بھی لفظ بن جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو مثال بھی دیا. جیسے ایک قلم ہے تو بولے ھذا قلمی, یہ میرا قلم ہے. ھذا قلمک, یہ تمہارا قلم ہے. ھذا قلمہ, یہ اس آدمی کا قلم ہے. ھذا قلمھا, یہ اس عورت کا قلم ہے یا اس لڑکی کا قلم ہے. تو اس کو سارے جملے کو ویسے بنانے کا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کتابن ہے تو بولیں گے ھذا کتابی, یہ متکلم ہو گیا. ھذا قلمک, یہ مخاطب ہو گیا, یہ تمہارا قلم ہے. نہیں, ھذا کتابن, ھذا کتابی, یہ میری کتاب ہے, یہ متکلم ہو گیا. ھذا کتابک, یہ تمہاری کتاب ہے, یہ مخاطب ہو گیا. ھذا قلم ہو, یہ غائب مذکر کا ہو گیا. ھذا کتاب ہو, یہ اس کی کتاب ہے. ھذا کتابھا, یہ اس کا کتاب ہے, یعنی غیر مؤنث غائب کا. ایسے سب کا بنانے کا. سریر بولتے ہیں چارپائی کو اور پلنگ کو. اسم بولتے ہیں نام کو. مندل بولتے ہیں رومال کو, تولیہ وغیرہ کو, اور ٹشو وغیرہ کو. ابن لڑکا. سیارت گاڑی. مفتاح چابی. یدن ہاتھ, ہاتھ کو ید بولتے ہیں ہینڈ کو. تو اب جو ہے اس سب کو وہ آپ کو اسے مثال بنا لیجئے, کوئی مشکل نہیں ہے. مثال کے یہ سیارہ ہے, گاڑی. اب بولنا ہے میری گاڑی, یہ میری گاڑی ہے, تو آپ بولیں گے ھذہ سیارتی, یہ میری گاڑی ہے. اور بولنا ہے کہ تمہاری گاڑی ہے تو بولیں گے ھذہ سیارتک, یہ تمہاری گاڑی ہے. یا بولیں گے ھذہ سیارتہ, یہ اس آدمی کی گاڑی ہے. ھذہ سیارتھا, یہ اس عورت کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے, آگے بولتے ہیں اقرأ لی لک لہ لہا, کہ پڑھو لی لک لہ لہا. لی اخت واحدۃ, میری ایک بہن ہے. الک اخت اخن, کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ لا مالی اخن, نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے. اختی لہا طفل صغیر, میری بہن کا ایک چھوٹا لڑکا ہے, چھوٹا بچہ ہے. زمیلی لہو اخن و اختن, میرے دوست کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. وہی بتائے نقول عندی کتاب و نقول لی اخن, لا نقول عندی اخن, یعنی بولتے ہیں کہ میرے پاس کتاب ہے تو عندی بولیں گے, عندی کتاب. اور اسی کو بولنا ہے میرا بھائی ہے تو بولیں گے لی اخن, اور عندی اخن نہیں بولیں گے. کہ عندی جو ہے وہ غیر جاندار چیز کے لیے, اور اگر جاندار ہے تو اس کے لیے لی کا یا لہو لکا اس طرح کا استعمال ہوگا. اب جو ہے آگے مع کا استعمال بتا رہے ہیں. مع مطلب ساتھ, مع مطلب یہ جو ہے مع مطلب ساتھ. انگلش میں اس کو بولتے ہیں ود. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ود, WITH, ود, ساتھ, ود. اب بولتے ہیں خرج حامد مع خالد, حامد نکلا خالد کے ساتھ. یہ خالد کے ساتھ, حامد نکلا خائی کے ساتھ. جیسے اسی کو اگر انگلش بنائیں تو کیا ہوگا؟ went حامد with خالد, went حامد
ود خالد کہ حامد خالد کے ساتھ گیا. اس کے بعد ذهب الطبيب مع المهندس، ڈاکٹر گیا انجینئر کے ساتھ. جلس المدرس فی المدیر، مدرس ٹیچر بیٹھا مدیر کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ. من معک یا علی، تمہارے ساتھ کون ہے اے علی؟ معی زمیلی، میرے ساتھ میرا دوست ہے. آمنہ معها زوجها، آمنہ کے ساتھ اس کا شوہر ہے. بولتے خرج ابی من البیت، میرا باپ گھر سے نکلا. من خرج معه، ان کے ساتھ کون نکلا؟ خرج معه عمی، ان کے ساتھ میرا چچا نکلا. عم چچا، خالو اور ماموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عم کا لفظ. چچا، خالو، خالو کے لیے تو خیر خال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عم جو ہے چچا کے لیے اور ماما کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیے الفاظ دے رہے بیتون، بیتو کا، بیتو، بیتوہا، بیتی، یعنی بیتو کا تمہارا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتوہا اس عورت کا گھر یا اس لڑکی کا گھر، بیتی میرا گھر. ابن، ابو کا، تمہارا باپ، اس کا باپ، اس عورت کا باپ، میرا باپ. اخو، اخو کا، تمہارا بھائی، اخو ہو اس کا بھائی، اخوہا اس عورت کا بھائی، اخی میرا بھائی. آگے بولتے ہیں ابی و امی فی البیت، ماں باپ گھر میں ہے. این ابو کا یا حامد، تمہارا باپ کہاں اے حامد؟ ذهب الی السوق، تو بولتا ہے وہ بازار گئے ہیں. اخو کا طبیب، کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا هو مدرس، نہیں وہ جو ہے استاد ہے، شکشک ہے. زینب فی الریاض، زینب ریاض میں ہے. اخوہا فی الطائف و ابوہا فی المدینۃ المنورہ، کہ اس کا بھائی طائف میں ہے اور اس کے والد مدینہ منورہ میں ہے. تو یہ وہی بتا رہے ہیں کہ کہیں پہ ہوا، کہیں پہ ہیا، مذکر مؤنث بتا رہے ہیں. نمبر 5 بولتے ہیں ھذا طالب ابوہ وزیر و اخوہ تاجر کبیر، یہ طالب علم اس کا پتا جی وزیر ہے، منسٹر ہے، اور اس کا بھائی جو ہے بڑا بزنس مین ہے. اب یہی بتا رہے ابوہ، کیونکہ یہ مذکر ہے تو ابوہ، ابوہا نہیں آئے گا. یہیں پہ اگر طالبہ ہوتا ھذہ طالبہ تو ابوہا ہوتا، ایسے اخوہا ایسا ہوتا، لیکن چونکہ مذکر ہے اس لیے ابوہ و اخوہ آیا ہے. ذهب اخی الی المدرسہ و ذهب ابی الی الجامعہ، بولتے ہیں میرے پتا جی اسکول گئے اور نہیں، میرا بھائی اسکول گیا اور میرے پتا جی جامعہ یعنی یونیورسٹی گئے. بولتے ہیں محمد، خالد، حامد، عباس، محمود، حمزہ، طلحہ، اسامہ، معاویہ، اکرمہ، یہ سب نام ہیں. تو اس کو بھی چاہیں گے تو وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. ذهب محمد الی المدرسہ و ذهب خالد الی الجامعہ، اس کو وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. آگے بولتے ہیں اقرأ الاسماء الآتیہ واضبط اواخرها، یعنی یہ جو دیا گیا ہے نام اس کو پڑھیے اور اس کے آخری جو حرف، جو زبر زیر پیش جو بھی آتا ہے اس کو صحیح سے یاد کرنا ہے، اس کو ذہن میں بیٹھانا ہے. جیسے خالد ہے، اس پر خالدن پڑھیں گے. یہ حمزہ ہے تو اس کو
حمزہ ہی پڑھیں گے. عمارن ہے، عمارن پڑھیں گے. انسن، انس پڑھیں گے، انسن پڑھیں گے. معاویتن، معاو تو یہ معاویتہ پڑھیں گے، معاویتہ پڑھیں گے. معاویتو یا معاویتے نہیں پڑھیں گے، معاویتہ. اس طریقے سے حامدن پڑھیں گے. اسامہ، اس کو اسامہ پڑھیں گے. اکرمہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عباس، محمد، طلحہ، یہ سب نام کو صحیح سے پڑھنا ہے. تو یہ سب کو پیش بھی دے کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی خالد، حمزۃ، عمار، انس، معاویۃ، حامد، اسامۃ، اکرمۃ، عباس، محمد، طلحۃ. ٹھیک ہے. ابھی بولتے ہیں الکلمات الجدیدہ، اس میں نئے جو ہے شبد آئے کون کون سے؟ الزمیل، الزوج، واحد، فتى، مع، الطفل، القوت، اللغہ. یہ سب جو ہے اس میں نئے شبد آئے. الزمین مطلب دوست، الزوج مطلب شوہر، واحد مطلب ایک، فتن مطلب جوان، شباب اور شاب وغیرہ کے معنی میں آتا ہے. مع مطلب ساتھ، ود. الطفل بچہ، الکویت ایک ملک کا نام ہے، اللغہ یعنی بھاشا، زبان. تو آج ہم اسی پہ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد کے سبق کو ہم دوسرے دن لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طرح سے عربی زبان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.